نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر صدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم عليه الصلاة والسلام على حبيبك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله حضرات، گزشتہ جمعۃ المبارک سے ایک نیا موضوع، ایک نیا ٹاپک کہ کتاب الرقاق، وہ دین کی باتیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرمودات کہ جن سے انسان کا دل نرم ہو جائے اور انسان کے لیے دین پر عمل کرنا، دین کی طرف آنا یہ آسان ہو جائے. کیونکہ جب انسان کا دل سخت ہوتا ہے، تو میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک کے موقع پر عرض کیا تھا کہ جن قوموں کا دل سخت ہوا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کے دل پتھر کی طرح سخت ہو گئے، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ، کیونکہ پتھروں سے پھر پانی بہہ نکلتا ہے، لیکن ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں، ان میں کوئی رحم نہیں ہے. تو دل سخت ہوتے کب ہیں؟ اللہ پاک نے ایمان والوں کو بھی فرمایا لم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ ما نزل من الحق. قرآن مقدس سورہ حدید میں اللہ پاک نے فرمایا اے ایمان والو، کیا وقت نہیں آ گیا؟ ابھی بھی کسی بات کا انتظار ہے کہ تمہارے دل اللہ کے خوف سے جھک جائیں. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع، دل میں خدا کا خوف پیدا ہو جائے، دل نرم ہو جائے عبادت کے لیے، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری و اطاعت کے لیے تمہارے دل نرم ہو جائے. ابھی بھی وقت نہیں آیا. اور فرمایا وما نزل من الحق، دو چیزیں تمہارے پاس موجود ہیں. اگر تمہارے پاس غور و فکر کے لیے دماغ موجود ہے تو تم سوچ سکتے ہو کہ یہ دنیا ہمیشہ کا گھر نہیں ہے. تیری زندگی کا بڑا حصہ گزر چکا ہے، تھوڑا سا تیرا حصہ باقی ہے، اور تو نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے. سوچ جہاں جانا ہے اس کے لیے تو نے کیا تیاری کی ہے. اور پھر اگر یہ نہیں ہے، جوانی ہے، تو میں نے سچائی کے ساتھ ایک کتاب نازل کی ہے قرآن مقدس، اس کو پڑھ، اس کے حقائق پر غور و فکر کر، تیرا دل نرم ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دل جب سخت ہو جائے تو اس کو نرم کرنے کا ہم کیا علاج کریں؟ تو حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مقدس کی تلاوت کیا کرو. یہ کہ قرآن پاک کو بغیر سمجھے پڑھنا باعث ثواب ہے، لیکن قرآن حکیم کو صرف پڑھنے سے آپ کے قول و فعل میں اور آپ کے عمل و فکر میں کوئی انقلاب نہیں آتا. انقلاب تب آتا ہے کہ جب انسان اس کو سمجھے اور اس پر غور و فکر کرے، اور جو قرآن پاک نے حقائق بیان کیے ہیں ان کو سوچے، اور پھر آپ اس کے اپنے ساتھ موازنہ کرے
اس کی روشنی میں اپنا ٹیسٹ لے، اپنا امتحان لے، تو انسان کا دل نرم ہو جائے گا، کیونکہ انسان کو حقیقت اس پر واضح ہو جائے گی۔ دنیا کی کیا حقیقت ہے، خود انسان کی اپنی کیا حقیقت ہے، انسان بالکل پھر سمجھ جائے گا اور اس کا دل نرم ہو جائے گا۔ اور اگر یہ نہیں ہے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور فرمایا، یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھا کرو، یتیموں کے ساتھ رہا کرو، مسکینوں کے ساتھ رہو۔ جب انسان یتیم کو دیکھے گا تو انسان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بچہ خود بخود دنیا میں نہیں آیا، اس کا ایک والد تھا، اس کا والدہ تھی، میری ہی طرح وہ صحت مند تھے، دنیا سے چلے گئے۔ قبرستان میں جایا کرو، مردوں کو دیکھا کرو، پھر ان کے ساتھ اپنا موازنہ کیا کرو، یہ بھی ہماری ہی طرح انسان تھے، صحت مند تھے، کھاتے پیتے تھے، سوتے تھے، کاروبار کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن اب یہ حرکت نہیں کر سکتے، بات نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ فرمایا انسان کو پتہ چلے گا کہ میری حقیقت کیا ہے، انسان کا دل نرم ہو جائے گا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک، سبحان اللہ، حکیم المتا شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ الرحمہ، آپ نے ایک بات مسلمانوں کو مشورہ دی ہے اور بہت کمال مشورہ ہے۔ ہمارے یعنی خدا تعالیٰ نے حجت قائم کر دی ہے، خدا تعالیٰ نے حجت تمام کی ہوئی ہے، کوئی انسان کسی بھی حوالے سے کوئی بھی بات کرنے کی پوزیشن میں خدا کے بارگاہ میں نہیں ہوگا۔ پہلی بات، اللہ پاک نے انبیاء کرام کو بھیجا، پھر اللہ پاک نے کتابیں نازل کی، پھر اللہ رب العزت نے علماء کو، صوفیاء کو، اللہ والوں کو اس دنیا میں بھیجتا رہتا ہے اللہ پاک۔ اور پھر چونکہ معاشرے سے انسان متاثر ہوتا ہے، تو جب ایک برائی پھیل گئی ہے داڑھی منڈانے کی، تو داڑھی والوں سے داڑھی منڈے الرجک ہوتے ہیں، وہ ان کے پاس نہیں بیٹھتے، ان کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ تو پھر ایک داڑھی منڈے کو خدا نے بھیجا، فرمایا جا کر میرے دین کا پیغام ان کو داڑھی منڈانے والوں کو دے دے، تاکہ ان کی داڑھی والوں کو نہیں سنے، تیری تو سنیں گے، تو نہیں جیسا ہے نا، تاکہ کل قیامت کے روز میری بارگاہ میں یہ کچھ بھی نہ کہہ سکے، کچھ بھی نہ کہہ سکے، ان کے پاس کوئی بھی بہانہ نہ بچے۔ اس علامہ اقبال نے دنیا کے مسلمانوں کو ایک پیغام دیا ہے۔ اقبال نے کہا، مسلمانوں، اللہ رب العزت نے روشنی تمام کی ہوئی ہے۔ مثلا یہ سورج ہے نا، بہت زبردست اس کی روشنی ہے، لیکن اگر ایک انسان اپنے گرد دیوار قائم کر دے اور اس میں کوئی سوراخ نہ رکھے روشنی کے اندر آنے کا، اوپر چھت ڈال کر مکمل طور پر اپنے آپ کو اندھیرے میں لے کر بیٹھ جائے، تو فرمایا قصور اس انسان کا ہے، قصور روشنی کا یا سورج کا نہیں ہے۔ فرمایا مسلمان، میں تجھے کہہ رہا ہوں، اسلام روشنی کا نام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روشنی ہے، دین روشنی ہے، قرآن حکیم روشنی ہے۔ اس روشنی کے لیے اپنے دل میں ایک دروازہ رہنے دیں، اپنے تمام دروازے بند نہ کر۔ اگر تو نے اپنے تمام دروازے بند کر دیے تو خدا تو فرمائے گا نا، میرے جس طرح تو سوچ غور و فکر نہیں کر سکتا تھا کہ دنیاوی روشنی کو بلاک کیا جا سکتا ہے دیواریں قائم کر کے، کوئی دنیا کی روشنی اندر نہیں آ سکتی اگر انسان اپنے گرد ہر طرف سے دیوار بنا دے۔
کوئی بھی سوراخ نہ رہنے دے، چھت پر بھی کوئی سوراخ نہیں ہے، دیواروں میں بھی نہیں ہے، ہر طرف انسان اپنے اونچی اونچی دیواریں کھڑی کر دے۔ قصور سورج کا نہیں ہوگا، قصور دیوار بنانے والے کا ہوگا، بنوانے والے کا، اور اس جگہ پر بیٹھنے والے کا ہوگا۔ علامہ اقبال نے کہا کہ مسلمان تو اپنے دل میں اسلام کی روشنی تیرے دل تک پہنچتی رہے، اتنی بڑی بڑی دیواریں اپنے دل کے اراؤنڈ نہ کھڑی کر کہ اسلام کی روشنی بلاک تو کر دے، وہ تیرے دل تک پہنچ ہی نہ سکے۔ اب وہ کیا چیزیں؟ سوال یہ ہے نا، یہ تو مٹیریل کی دیواریں ہوتی ہیں، تو انسان کے دل کے قریب کون سی چیزیں جو دیوار ہے جو انسان کے دل کو سیاہ کر دیتی ہے؟ وہ کون سی دیواریں ہیں؟ میرے بھائی، سب کچھ دین میں موجود ہے۔ خواہشات کی اگر ان کا کم نام ان کو دیا جائے نا، تو خواہشات نفسانی، انسان ان خواہشات کی تکمیل میں لگ جائے، بہترین کھانا، بہترین لباس، ہر چیز، لیکن انسان یہ کام نہ کرے۔ روشنی آتی ہے، میں نے ابھی عرض کیا، روشنی کہاں سے آئے گی؟ قرآن پاک سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرمودات سے۔ ان کے لیے بندے کے پاس وقت ہی نہیں ہے، غور و فکر کے لیے اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امتی 4 کاموں میں سے کوئی ایک ضرور کرتے رہنا، جب تک تو یہ 4 کاموں میں سے ایک کرتا رہے گا تو روشنی تیرے دل تک پہنچتی رہے گی۔ اگر یہ تو نے 4 کاموں کو چھوڑ دیا تو سمجھ لے کہ تیرے دل کے اراؤنڈ تو نے ایک ایسی مضبوط دیوار قائم کر دی ہے کہ اسلام کی روشنی تیرے دل تک نہیں پہنچ سکے گی۔ پھر وہ تیرا دل سیاہی میں چلا گیا، اندھیرے میں چلا گیا۔ جس طرح اندھیرے میں انسان ٹمک ٹوئیاں مارتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، اس کو کچھ بھی نظر نہیں آتا، ایسے ہی تجھے حقائق اور حقیقت تجھے نظر نہیں آئے گی۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، یہ لوگ، فرمایا یہ جو آنکھیں ہیں انسان کے چہرے پر، اس کے اندھے نہیں ہے، دل کے اندھے ہیں۔ دل کا اندھا انسان کب بنتا ہے؟ میں ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا کام یہ ہے، علم دین حاصل کرو۔ یہ پہلی ذمہ داری ہے، کیونکہ علم اور خصوصاً علم دین یہ روشنی ہے، قرآن حکیم روشنی ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ پاک نے فرمایا قرآن حکیم روشنی ہے۔ اس روشنی کے لیے اپنے دروازے کو کھولو، اس کو حاصل کرو۔ اگر یہ نہیں کر سکتے، تم اس لیول پر نہیں پہنچے یا نہیں پہنچ سکتے، تو فرمایا پھر طالب علم بن جانا، پوری زندگی کوشش کرتے رہنا ان باتوں کو سمجھنے کی جو اس قرآن پاک میں موجود ہے، جو میں نے بیان کی ہیں، ساری زندگی کوشش کرتے رہنا۔ پھر اگر عالم کے درجے پر نہیں پہنچ سکے تو طالب علم کے درجے پر ضرور رہنا ہے، پھر بھی روشنی تمہارے اندر جاتی رہے گی۔ فرمایا اگر یہ بھی نہیں ہے، دنیا میں تم نے اپنے آپ کو اتنا مشغول کر لیا، اتنا بزی کر دیا تم نے دنیا کے معاملات میں، نہ عالم بن سکے نہ طالب علم بن سکے، تو فرمایا کبھی وقت نکال کر نہ علماء کے مجلس میں بیٹھتے رہے، علماء کے مجلس کو، صوفیاء کے مجلس کو، اللہ والوں کے مجلس کو اختیار کرنا، بہت زیادہ نہ تو پھر بھی کچھ نہ کچھ روشنی تمہارے دل لگ جائے گی۔ فرمایا اگر اتنا بھی تمہارے پاس وقت نہ ہوا تو کم از کم ان سے محبت کرنے والے بن جانا، کہ جو محبت کرتا ہے وہ زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے پر اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے دیتا ہے، وہ آ جاتا ہے۔ لیکن اگر دل میں ان کی نفرت ہوئی تو تمہیں کبھی بھی، فرمایا 5واں نہ ہونا،
पांचवें अगर बन गए तो हलाक हो जाओगे, तबाह बर्बादी है, फिर हलाकत है। पहली चीज जो अल्लामा इकबाल ने फरमाया, अपने गिर्द अंधेरे के लिए दीवारें कायम ना करो। अंधेरा क्या है वो भी अभी मैंने अर्ज कर दिया। कुरान हकीम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या इस्लाम की तालीम के अलावा सब कुछ अंधेरा है। अल्लाह पाक ने फरमाया, ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुल हक़ फमाज़ा बअदल हक़ इल्ला दुलाल फअन्ना तुसरफून। फरमाया हक ओनली अल्लाह सुब्हानहू व तआला है, ओनली। जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से आया हक सिर्फ ये है। अल्लाह की तरफ से क्या है? दो चीजें आई हैं, कुरान पाक आया है, अल्लाह की किताबें हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सच्चाई सिर्फ ये है, ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुमुल हक़। सच्चाई सिर्फ ये है जो अल्लाह की है। फरमाया फमाज़ा बअदल हक़्क़ि इल्ला दलाल। इसके अलावा जो कुछ भी है वो गुमराही है, वो अंधेरा है, वो तुम्हें मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता, तुम उसकी रोशनी में मंजिल को नहीं पा सकते। फअन्ना तुसरफून, भाई कहाँ बढ़ते फिरते हो? कोई दुनिया का जी शऊर इंसान, अक्लमंद इंसान रोशनी के बगैर भी मंजिल पर पहुंच सकता है? नहीं पहुंच सकता। मंजिल पर पहुंचने के लिए रोशनी की जरूरत है। आप रात के वक्त सफर करें और आपकी गाड़ी की अगली दोनों लाइटें खत्म हो जाए, ड्राइव कर सकोगे? भाई ये आपकी बॉडी भी ऐसी ही है, जब तक आपके पास रोशनी नहीं होगी कैसे इसका सफर करोगे? कैसे इसको मंजिल मकसूद तक लेकर जाओगे? ये चीज और ख्वाहिशात वो चीज़ें हैं, नफसानी ख्वाहिशात वो चीज़ें हैं कि जो इंसान के दिल को स्याह कर देती है। उनमें से एक चीज़ है बहुत ज़्यादा खाना खाना। इमाम गज़ाली अलैहिर्रहमा ने साइंटिफिकली साबित किया है कि खाने से इंसान का दिल स्याह होता है। बस इसको इतना खाना चाहिए जितनी इसकी ज़रूरत है। आपने एक मिसाल दी है और आप घर जाकर तजर्बा करके देख लें। दिल क्या है? ऊपर है, और पेट क्या उसके नीचे है। और पेट में क्या होती है? गर्मी होती है। पेट में गर्मी होती है। आप आज बड़ी सारी हांडी लें और उसके नीचे रखें, जो भी पकाना चाहते हैं, दाल पकाएं, शोरबा बनाएं, जो भी सब्जी, जो भी आप खुराक, जो भी हम खाते हैं उसमें से कोई भी खुराक आप वहां डालें और उसको जरा काफी नीचे लेने दें, उसके ऊपर लेड रख दें और नीचे से चलाएं गर्मी आग। जब आग की गर्मी होगी ना, उस खाने का कोई भी हिस्सा अगरचे उस लिड तक नहीं पहुंचेगा, लेकिन जब आप खाना तैयार हो जाए तो उस लिड को उतार देख लेना, जैसे आपने लिड वो रखी थी, वो ढकना रखा था, बाद में उसका वो जानब जो उस फूड की तरफ है वो साफ सुथरा है कि नहीं? मेरे भाई वो गंदा हो जाएगा, उस पर मैल की चैल खाने की आएगी। फरमाया ये जो मैदा है ना, ये नीचे है, इसमें गर्मी होती है, और दिल खुदा ने उसको ऊपर रखा हुआ है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा खाओगे ना तो ये इसकी जो भाप है ना, यहाँ इनसे यहाँ जो बखारात ऊपर जाते हैं ना, वो आपके दिल को भी गंदा करते हैं, आपके दिमाग को भी गंदा करते हैं। खाना, और आज हमारे लोगों ने हर रोज रेस्टोरेंट, ओ भाई खाना आप खाते हैं, पैसे आप देते हैं, ना मेरा कोई बिजनेस है। बाद लोगों को मुझे गुस्सा आता है, वो जी हमारे बिजनेस पर फर्क पड़ता है, लेकिन मेरा काम है मुसलमानों को से रहनुमाई करना। क्योंकि जब इंसान मुरगन ग़िज़ाएं बहुत ज़्यादा खाता है तो इंसान का दिल सख्त हो जाता है। और एक साइंटिफिकली उलमा ने साबित किया कि खाने से चीज़ें गंदी होती हैं कि नहीं गंदी? नीचे भी गंदगी होती है, ऊपर भी गंदगी होती है, दोनों तरफ से।
دوسری چیز بہت زیادہ باتیں کرنا، چپ 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 چپ، ہر وقت چپ چپ کرنا۔ بہت زیادہ باتیں کرنے سے انسان کا دل یعنی وہ سخت ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس انسان کا دل اللہ کے ذکر سے نرم ہوتا ہے۔ دنیا کی باتیں بہت زیادہ کرنے سے یا ہر وقت ایسی کتابیں پڑھنے سے کہ جس میں سے دنیا 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 ہی ہے، انسان کا دل، یا بری صحبت سے انسان کا دل وہ سخت ہوتا ہے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ یار بد بد تر از مارے بد، مارے بد دشمن جان تو، اور یار بد دشمن ایمان تو۔ فرمایا بری صحبت، بری سنگت، آپ کی اراؤنڈ جو پیپل ہیں، جن کے ساتھ آپ کا تعلق رہتا ہے، جن کے ساتھ آپ کا بیٹھنا اٹھنا رہتا ہے، اگر وہ برے ہوئے تو بھائی وہ آپ کو بھی برا بنا دیں گے، آپ کو بھی برا بنا دیں گے۔ ہم کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا، سائنٹیفکلی علماء نے اس چیز کو ثابت کیا ہے کہ بری صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے، اچھی صحبت انسان کو اچھا بنا دیتی ہے۔ میں آپ کو دو مثالیں عرض کر کے آگے چلتا ہوں۔ یہاں ہوں گلاب کے پھول، وہاں سے ہوا لگ کر آپ بیٹھے ہوئے یہاں کافی دور ہے، جو اس طرف سے ہوا آئے گی آپ کے ناک میں اچھا فیل ہوگا یا برا فیل ہوگا؟ حالانکہ ہوا بہت تیز ہے، لیکن چند سیکنڈ وہ گلاب کے پھول کے ساتھ اس کی صحبت ہو گئی ہے۔ چند سیکنڈ کی صحبت سے بھی ہوا بدل جاتی ہے، وہ خوشبودار ہوا ہوتی ہے، حالانکہ اس ہوا میں بذات خود کوئی خوشبو نہیں ہوتی، پھول کی صحبت اس کو خوشبودار بنا دیتی ہے۔ اور اسی کا دوسرا پہلو دیکھ لیں، یہاں گندگی کا ڈھیر، آپ پہ تقریباً کافی دور گندگی کے ڈھیر سے، اور ایک ہوا آئی گندگی اس کے قریب سے گزر کر آپ کے کان تک پہنچی، تو آپ کو وہ ہوا اچھی فیل ہوگی یا بری ہوگی؟ فرمایا دیکھو چند سیکنڈ کی جو صحبت ہے نا، یہ بھی برا بھی بنا دیتی ہے، اچھا بھی بنا دیتی ہے۔ کیا وہ بھی ہوا تھی نا جی، پیچھے سے آئے تو بالکل کلین تھی، جب آگے گندی چیز کے ساتھ اس کی صحبت ہو گئی تو گندی بن گئی، اور اچھائی کے ساتھ اس کی صحبت ہوئی تو اچھی ہو گئی۔ اس کے ہزاروں مثالیں ہیں، آپ کار کے دیکھنا، تجربہ کریں۔ جب مٹیریل میں صحبت کا اثر ہے، میں نے ایک مرتبہ شاید پہلے بھی عرض کیا، آپ دو پانی کی بوتلیں رکھیں، ایک انتہائی ٹھنڈی ایک انتہائی گرم، آپس میں قریب دونوں کو رکھیں، آپس میں دونوں آپس میں وہ اثر کریں گے۔ جو گرم ہے وہ تھوڑی سی ٹھنڈی ہو جائے گی، جو ٹھنڈی ہے وہ تھوڑی سی گرم ہو جائے گی، حالانکہ وہاں پر کوئی آگ نہیں ہے۔ کیوں؟ صحبت اثر کرتی ہے۔ جب مٹیریل میں صحبت اثر کرتی ہے تو انسان تو بہت سینسیٹیو چیز ہے، یہ تو سافٹ ویئر ہے جی، اس کا سافٹ ویئر تھے کمپیوٹر کے سافٹ ویئر سے بھی زیادہ نازک ہے۔ تو یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ برے انسان اس پر برا اثر نہیں ڈالیں گے؟ ہم کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کسی ایسی مجلس میں جانے کی اجازت نہیں ہے کہ جس مجلس میں خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ فرمایا اگر تم گئے تو تمہارا پھر نیکی کو نہیں دیکھا جائے گا، تمہاری نمازوں کو ہم نہیں دیکھیں گے، تمہارے روزے کو ہم نہیں دیکھیں گے، تمہارے حج عمرے کو ہم نہیں دیکھیں گے۔ فرمایا تمہارا بھی وہی حشر ہوگا جو اس برائی کرنے والوں کا ہے۔ قرآن پاک کی دو مقامات پر خدا کا واضح یہ حکم ہے۔ اور گزشتہ
گزشتہ اقوام کا بھی ذکر اللہ پاک نے فرمایا، خاص کر کے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا۔ ایک تو ان کا مشہور عمل ہے نا، جس کو سب جانتے ہیں کہ وہ کیا برا کام کرتے تھے، لیکن ایک اللہ پاک نے فرمایا وہ بری مجلس میں جایا کرتے تھے۔ بری مجلس میں جانا، جس مجلس میں اللہ سبحانہ و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکام کی خلاف ورزی ہوتی ہو۔ یہ جو قوم لوط پر خدا کا عذاب نازل ہوا نا، 3 ان کے بڑے بڑے غلط کام تھے، ان میں سے ایک یہ تھا بری مجلس، بری صحبت، کیونکہ صحبت کا اثر ہے۔ میاں محمد شیر محمد صاحب شرک پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے، اور یہ بالکل حق بات ہے، یہ بالکل حق بات ہے، اور آگے حدیث پاک بھی آ رہی ہے، وہ اسی کی تشریح ہے۔ آپ فرماتے تھے 100 انسان اچھی کتابیں پڑھے، 100 انسان اچھی کتابیں پڑھے تو صرف ایک سٹیپ انسان اوپر خدا کے قریب ہوتا ہے۔ کتنی کتابیں پڑھنے کے بعد؟ 100 کتابیں پڑھنے کے بعد۔ لیکن ایک بری کتاب انسان پڑھے، یہ تو وہ انسان تو دور کی بات ہے، صرف کتاب کی صحبت ہے، کتاب کا اثر اتنا ہوتا ہے۔ فرمائے ایک بری کتاب انسان پڑھ لے، 100 سٹیپ انسان خدا سے دور چلا جاتا ہے۔ اور مسلم شریف کی جو حدیث پاک ہے، بڑی مشہور کتاب ہے، اس کے بالکل آغاز میں فرما دیا گیا ہے، فرمایا العلم دینکم وانظروا امن تاخذون دینکم۔ فرمایا یہ دین کیا ہے؟ دین کوئی مٹیریل کا نام نہیں ہے، یہ اینٹ گارا نہیں ہے بھائی، یہ ایک سافٹ ویئر ہے، نظریہ ہے، عقائد ہیں۔ فرمایا دین ہر کسی کے پاس بیٹھ کر حاصل کرنے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ برے انسان کا سے علم دین حاصل کیا ہوا تمہیں ہدایت کی طرف نہیں لے جائے گا۔ ہم کہتے ہیں کیا ہوگا؟ یار تم اتنے بڑے فلاسفر بن گئے ہو، اللہ سے بھی بڑے، نبی پاک سے بھی بڑے، علماء سے بھی بڑے، ساری کائنات سے بڑے، تم کہتے ہیں ہم جہاں مرضی جس مرضی مسجد میں جائیں، جو مرضی کرتے پھرے، ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ فرمایا ہوتا ہے، کیوں نہیں ہوتا؟ میں ابھی یہ فرمایا وانظروا امن تاخذون دینکم، اپنے آپ اور اپنے بچوں کو دین سکھانے سے پہلے دیکھ لینا کہ استاد کون ہے، استاد کون ہے، کیونکہ استاد کا اثر ہوتا ہے طالب علم پر۔ دیکھو میں آپ کو ایک مثال دے کر آگے چلتا ہوں، ٹائم بہت تھوڑا ہے۔ یہ جو اہل اسلام میں فرقہ بازی ہے، اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا ہے نا جی۔ قادیانی بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، شیعہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہابی بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، دیوبندی بھی، اہل سنت و جماعت بھی، پتہ نہیں کیا کیا ہے، ساری اور بے شمار فرقہ بندی ہے۔ جو آدمی، جو بچہ کسی کے ساتھ کے پاس پڑھا ہے نا، کسی کے پاس، جو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ظاہر بات ہے یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، یہ تو نہیں ہونا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بتا کر گئے کہ میری امت میں فریکشن ہونی ہے۔ کیوں؟ جب سابقہ اقوام میں ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت تقسیم ہوئی 71 فرقوں میں، تو ان کے بعد آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ ایک درجہ اور آگے بڑھے، وہ 72 میں تقسیم ہو گئے، اور ہم آئے عیسائیوں کے بعد تو ہم نے اور زیادہ تقسیم ہونا ہے، ہم نے 73 میں ہونا ہے۔ نبی سے فرمایا کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ الحمدللہ اہل سنت جماعت ہے۔ لیکن میں جو یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ بات تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی ہے کہ سارے حق پر نہیں ہے بھائی، اور سارے غلط بھی نہیں ہے، سارے حق پر بھی نہیں ہے، سارے حق غلط بھی نہیں ہے، ان میں سے ایک صحیح بھی ہے۔
72 غلط بھی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ جو طالب علم کسی کے پاس پہلے دن پڑھنے کے لیے گیا، ساری زندگی پھر وہ انہی کے ساتھ رہتا ہے۔ شیعہ کے پاس پڑھنے والا ہمیشہ وہ شیعہ، وہابیوں کے ساتھ پڑھنے والا ہمیشہ ہی کا وہابی، سنیوں کے پڑھنے والا ماشاءاللہ وہ سنی۔ کیوں؟ انسان بدل۔ اب آپ نے کبھی آج تک سوچا کہ یہ بدلتے کیوں نہیں ہیں؟ یس، میں آپ کو اس کی 2 وجہ بتاتا ہوں، بس بات ختم ہو کر دو۔ ایک تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، کنز العمال میں یہ حدیث پاک موجود ہے، یہ میرے پاس کتاب پڑھی ہوئی ہے، جس کو شک ہو یہ اٹھا کر دیکھ لے۔ جیسے انسان کو گستاخی کا چسکا لگ گیا نا، وہ اللہ کا گستاخ ہو، نبی کا گستاخ ہو، صحابہ کا گستاخ ہو، اہل بیت اطہار کا گستاخ ہو، اولیاء اللہ کا گستاخ ہو، کسی کا گستاخ ہو، جب کسی انسان کو ایک، ویسے وہاں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کا ذکر ہے، وہاں باقی نہیں ہے، لیکن ہے بات حقیقت یہی ہے، جب انسان ایک مرتبہ گستاخی کے راستے پر چل پڑے پھر واپسی نہیں ہوتی، پھر اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق اسے سلب فرما لیتا ہے۔ یہ ہے وجہ، ایک وجہ یہ ہے، اور دوسری اس کی وجہ یہ ہے صحبت کا اثر ہے۔ صحبت کا اثر یہ نہیں جایا کرتا بھائی۔ اب مجھے خود ہی بتاؤ، ہم اپنے نونحال بچوں کو سکولوں میں بھیجیں، وہ تو غیر مسلم ہے، وہاں کا نصاب سارا بے دین ہے، جس میں کسی قسم کی کوئی روشنی نہیں ہے، بالکل کسی۔ آپ کہتے ہیں جناب پھر کیوں پڑھا آپ؟ میرے بات سن لو، ویسٹرن تعلیم اندھیرا ہے، لیکن میں کیوں کہتے ہیں پڑھو؟ میں تو منع نہیں کرتا، پڑھو، لیکن میرے بھائی ایک انسان کو اندھیرے کی بھی ضرورت ہے، روشنی کی بھی ضرورت ہے۔ اگر اندھیرا نہ ہو تو آپ رات کے وقت سو نہیں سکتے، آرام کرنے کے لیے کچھ اندھیرے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر صرف روشنی ہونا تو آپ کے لیے سونا ناممکن ہو جائے، تو آرام کے لیے آپ اس اندھیرے کو حاصل کرو تاکہ آپ کی زندگی آسانی کے ساتھ گزر جائے۔ لیکن صرف اندھیرے میں انسان منزل تک نہیں پہنچ سکتا، اس کو روشنی کی بھی ضرورت ہے۔ اب کیونکہ اندھیرا بھی خدا نے پیدا کیا ہے اور روشنی بھی خدا نے بنائی ہے، اور اس کو تقسیم کیا ہوا ہے، آدھا دن اندھیرا آدھا دن رات۔ اللہ پاک نے فرما دیا، سوچنے والے سمجھنے والے سمجھ جا، غور و فکر کر میرے نظام میں، تجھے آرام کے لیے اندھیرے کی بھی ضرورت ہے، زندگی کو اچھے گزارنے کے لیے یہ دنیاوی تعلیم حاصل کر، لیکن اس کو مقصود نہ بنا، اس کو مکمل نہ سمجھ۔ روشنی کے لیے پھر تو قرآن پاک کو اور حدیث پاک کو اور اسلام کو بھی سیکھ، تاکہ تیرے دل میں روشنی بھی پہنچے۔ کیونکہ انسان کو اندھیرے کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور انسان کو روشنی کی بھی ضرورت ہے۔ صرف قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے، فرمایا اندھیرا بھی خدا کی رحمت ہے، تم اس میں آرام کرتے ہو، اور فرمایا روشنی بھی خدا کی رحمت ہے تاکہ تم اس میں کام کرتے ہو۔ دونوں کی ضرورت ہے۔ میں ان والدین سے کہتا ہوں یا ان لوگوں سے کہتا ہوں جو صرف اندھیرے کی طرف چلے جاتے، کیوں؟ میں بات ختم ہو جائے گی، یار ٹائم ہو گیا۔ کیوں؟ دنیا میں اللہ رب العزت نے جو کائنات بنائی ہے نا، اس میں صرف اندھیرا رکھا ہے، روشنی اللہ رب العزت نے صرف ایک چیز میں رکھی ہے۔ روشنی کے لیے چیز ایک ہے، اندھیرے کے لیے چیزیں ہزاروں ہیں، اسی لیے کفر کا ہزاروں، ایک کوئی ہندو، کوئی بودھسٹ، کوئی عیسائی، کوئی یہودی، کوئی قادیانی، کوئی کچھ کوئی کچھ کوئی کچھ۔ کیوں؟ اندھیرے والی چیزیں ہزاروں ہیں۔ آپ سورج کی روشنی کو بلک کر سکتے ہیں اینٹیں لگا کر، اینٹ مٹی سے بنتی ہے۔ آپ سورج کی روشنی کو بلک کر سکتے ہیں لکڑی لگا کر، لکڑی بھی بلک کر دیتی ہے روشنی کو۔ ہزاروں ہزاروں چیزیں ہیں کہ جن سے روشنی کو بلک کیا جا سکتا ہے، کیونکہ روشنی ایک ہے،
اندھیرے ہزاروں ہیں. اب جو انسان ہزاروں کے پیچھے بھاگے گا نا اس کو روشنی نصیب نہیں ہو سکتی. تمام ویسٹرن تعلیم مادے کی تعلیم دیتی ہے. مادہ اندھیرا ہے. کسی بھی مادے میں آپ مجھے بتاؤ گے نا روشنی ہے، روشنی نہیں ہوتی. ہاں روشنی حاصل کی جاتی ہے، بذات خود اس میں روشنی نہیں ہوتی. یاد رکھیں اس روشنی کو ڈرائیو کیا جاتا ہے. الیکٹریسٹی آتی ہے نا، میں کوئی الیکٹریشین نہیں ہوں، اس کو نکالا جاتا ہے بڑی مشکل طریقے سے ایک میتھڈ کے ذریعے. بس یوں سمجھ لیں کہ مادے سے بھی روشنی حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے. اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے آپ کو. لیکن جو روشنی کا سورس اللہ پاک نے بنایا نا وہ ایک ہی ہے، وہ سورج ہے. چاند میں بھی روشنی نہیں ہے. اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. سبحان اللہ. دلوں کو روشن کرنے والی اور انسانیت کو روشن کرنے والی بھی ذات ایک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. فرمایا اب اگر دلوں کو نرم کرنا ہے، دلوں کو روشن کرنا ہے، اپنی منزل تک پہنچنا ہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑنا ہے. آخری بات شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے فرمایا خلاف پیمبر کثیرہ گزید ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید. فرمایا جس کسی انسان نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ کر کوئی بھی راستہ اختیار کیا وہ منزل تک نہیں پہنچ سکتا. اس لیے میں آخر میں یہی بات کہتا ہوں، علامہ اقبال نے مسلمانوں کو یہ نصیحت کی، مسلمانوں آپ نے گرد اندھیرے کی دیواریں قائم نہ رکھنا، کھڑی نہ کر دینا کہ تمہارے دل تک روشنی پہنچ ہی نہ سکے. ان کاموں میں سے ایک ضرور کرنا، علماء کی صحبت، موت کو یاد رکھنا، قرآن حکیم کے ساتھ تعلق مضبوط، جماعت. فرمایا روشنی یہاں سے ملتی ہے. مادہ پرستی کے پیچھے بھاگو گے تو تمہیں سوائے پچھتاوے کے کچھ بھی نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا. اللہ پاک نے فرمایا قرآن پاک میں وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. اللہ پاک نے فرمایا قرآن پاک میں انسان کہے گا یا اللہ مجھے ایک چانس دے، ایک چانس دے. اللہ پاک نے فرمایا چانس تو نہیں ہے، لیکن اگر تجھے ایک چانس مل بھی جاتا نا تو جو کوئی تو پہلے کر کے آیا ہے دوبارہ وہی کچھ کرے گا، وہی کچھ کرے گا. تو جھوٹا ہے. ہم روزانہ اپنے سامنے دیکھتے ہیں جیسے انسان پر مشکل آتی ہے خدا سے دعائیں کرتا ہے، جیسی مشکل دور ہو جاتی ہے خدا کو بھول جاتا ہے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.